کا عالم کیا ہوگا، اور کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات، آج تیسری محفل پاک ہے۔ گزشتہ کل حضرت عبد المطلب کا مختصر سے بھی مختصر ذکر ہوا، اور آج حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور کل جو 12 نقطے بیان ہوئے، اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ 4 نبی آج بھی جسمانی اعتبار سے حیات ہے، حالانکہ حضور کے اللہ کے سارے نبی اپنے مزار میں، اپنی تربت پاک میں زندہ ہے، ظاہری زندگی کی طرح، لیکن آج بھی کائنات میں 4 نبی حیات ہے ظاہری اعتبار سے، جس میں سے 2 آسمانوں پر ہے، 2 زمین پر ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ زمین پر ہے، اور آسمان میں دیکھا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک نبی زمین پر کوئی انسان راستہ بھول جاتا ہے یا بھٹک جاتا ہے تو اسے منزل تک جو پہنچاتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام، اور کوئی سمندر میں راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی رہنمائی فرماتے۔ یہ مختصر کچھ ذکر ہوا تھا، اور آگے سنیے ان دونوں نبی کے بارے میں۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں آج بھی عبادت کرتے ہیں، اور جس کا ستارہ عروج پر ہوتا ہے ان سے وہ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ پہچان نہیں پاتا، اور حج کے ایام میں جب حج کے ایام آتے ہیں 9، 10، 11، 12، جو حج کے ایام ہے اس میں بھی یہ دونوں اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، حاجیوں کے ساتھ عرفہ، مینا، مزدلفہ میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ملاقات بھی کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہ تفسیر نعیمی میں بھی موجود ہے کہ غالباً جنگ تبوک کا موقع تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابی حضرت انس بن مالک اور حضرت حذیفہ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ جب حضرت انس بن مالک اور حضرت حذیفہ جس کام کو انجام دینے کے لیے حضور نے حکم فرمایا تھا وہ چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسے انسان کی ملاقات ہوئی کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ ہم سے لمبائی میں 2 گز بڑے تھے۔ حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ ہم سے ایک ایسے بندے کی ملاقات ہوئی، حسین و جمیل چہرہ تھا، اور انہوں نے ہم سے ملاقات کی تو ہم نے دیکھا کہ وہ لمبائی میں ہم سے 2 گز بڑے تھے۔
سلام کلام ہوا، ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں انس بن مالک ہوں، یہ میرے ساتھ حذیفہ ہے اور ہم نبی کے جانثار ہیں، نبی کے صحابی ہیں، نبی کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کیا تمہارے نبی مجھ سے ملاقات کریں گے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہاں کہ ہمارے نبی آپ سے ملاقات کریں گے، وہ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے، جو بھی ملنا چاہتا ہے ملاقات کرتے ہیں، لیکن چلو ہمارے ساتھ۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تو اس آنے والے مسافر نے کہا کہ میں اگر چلوں گا تو میرا قد اور قامت دیکھ کر تمہارے جانور کہیں بدک نہ جائے، کیونکہ ہائٹ میں آپ جو مسافر تھے وہ بہت لمبے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ کو ملاقات بھی کرنی ہے اور آپ کو حضور کے پاس آنا بھی نہیں۔ تو اس مسافر نے کہا حضور سے جا کر اتنا کہو کہ حضور آپ سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، حضور سمجھ جائے۔ تو حضرت انس بن مالک اور حضرت حذیفہ واپس لوٹے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مسافر ہمیں ملا ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور فوراً تشریف لے آتے ہیں، کچھ ہی نہیں پوچھا کہاں کھڑے کیا ہے، کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ فوراً حضور تشریف لائے، آنے والے مسافر نے سلام کلام کیا۔ مسافر کہتا ہے حضور آج میں روزے سے نہیں ہوں، لہذا آپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت کوئی دسترخوان تو ساتھ میں بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب مسافر نے عرض کی کہ حضور میں آپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا چاہتا ہوں، تو حضور نے دعا فرمائی، آسمان سے دسترخوان زمین پر آیا، نازل ہوا، جنت کا دسترخوان تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس میں کچھ جو کی روٹیاں تھی اور جنت کی اسپیشل غذا مچھی کا سالن تھا، بھوگی ہوئی بھونی ہوئی مچھی تھی۔ حضور نے ہمیں بھی اشارہ کیا کہ آؤ شریک ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے، حضرت انس بن مالک کہتے میں ہم شریک ہو گئے، کھانا کھایا سب شیر ہو کر، اتنے میں عصر کا وقت ہوا۔ تو حضور نے اس مسافر سے فرمایا عصر کا وقت ہوا ہے، تو مسافر نے کہا ظاہر نصیب آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا۔ کہا حضور نماز بھی پڑھنا ہے آپ کی ابتدا میں۔ حضرت انس بن مالک سوچتے یہ مسافر ہے کون، اور حضور یہ کیا باتیں ہوتی، آج کئی گھنٹہ ہو گیا، کچھ وقت گزر گیا، سمجھ میں نہیں آتی یہ دونوں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ انس بن مالک نے آذان کہی اور وہاں چاروں نے نماز پڑھی، حضور نماز پڑھا رہے عصر کی، مسافر بھی پیچھے اور ہم دونوں بھی پیچھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، باتیں ختم ہوئی، مسافر نے سلام کلام آخری حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور اڑنے لگے، اڑتے گئے بادلوں میں غائب ہو گئے۔ انس بن مالک کہتے ہم سوچ میں پڑ گئی یہ بھی بھلا کون سا مسافر ہے، آیا تھا زمین پر جا رہا ہے تو اڑ کر چلا گیا۔ سوچ رہے انہیں کو دیکھتے حضور مسکرا کر فرماتے انس کیا سوچتے ہو؟ کہا حضور آپ تو سب جانتے ہیں میں کیا سوچتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ اللہ نے تمہیں وہ شرف عطا فرمایا کہ آج تمہیں ان سے ملاقات کا وہ موقع نصیب ہوا۔ تو انس بن مالک اور حضرت حذیفہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اچھا یہ نماز پڑھنا حضور کی ابتدا میں، اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ سارے نبیوں نے حضور کی ابتدا میں 2 مرتبہ نماز پڑھی۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے کوئی بڑے شیخ محترم ہو، بڑے پیر صاحب ہو، مثال کے طور پر لے لیجیے حضور قاضی گجرات فقر سادات سید سلیم بابو کی ذات بابرکت جب مسجد میں آئے، لوگوں کو پتا چلے کہ بابا آئے، جمعہ کی نماز ہے، تو نہ جانے لوگ کہاں سے آئے کہ باپو کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو اندازہ لگائیے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنا، اور نبیوں کو، وہ بھی ابتدا میں صحابہ نہیں، نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 2 ایسے موقع ہوئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
جتنے نبی جتنے رسول آئے سب نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور وہ سارے دونوں موقع معراج کی رات بیت المقدس میں پہلی نماز پڑھی۔ بیت المقدس میں حضور کے پیچھے سب سے پہلی نماز نبیوں نے پڑھی، اور پھر جب حضور ساتوں آسمان کو عبور فرما کر جب فرشتوں کا قبلہ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے وہاں بھی فرشتوں کے ساتھ سارے نبیوں نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ان کو بھی شہید کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، کس نے؟ جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے شہزاد ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو جس بادشاہ نے اپنی بیگم اپنی بیوی کے ولگلانے سے جو ہے شہید کیا تھا، اسی عورت نے چاہا تھا کہ الیاس کو بھی شہید کر دیا جائے، کیونکہ وہ بال نام کا بت جس کا ذکر کل ہوا، آپ اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا، آپ نے بستی کو چھوڑ دیا، 7 سال تک پہاڑی پر رہے۔ اس عرصے میں بادشاہ کے بیٹے کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس کا علاج نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ ہر بیمار وہ بال نام کے بت کے پاس آتا اسے شفا مل جاتی، لیکن آج مشیت خداوندی شیطان کو روک دیا گیا۔ بال کے جسم میں یعنی بال جو مورتی ہے بال نام کی، اس مورتی کے اندر کوئی نہیں آتا، یہاں سر پٹک پٹک کے سارے لوگ ساری قوم التجائے پیش کرتی ہے، شفا ملے شفا ملے، لیکن مشیت خداوندی یہی چاہتی تھی الیاس آئیں گے اور بادشاہ کے بیٹے کو شفا ملے۔ 7 سال کے بعد الیاس علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، واقعہ بہت طویل ہے کہ آپ زمین پر تشریف لے جائے، اللہ کی رحمت آپ سے کچھ کام لینا چاہتی ہے۔ تب الیاس علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میں تیری نافرمانی تو نہیں کرتا، لیکن میں ایسے لوگوں کے بیچ نہیں جانا چاہتا جو نبیوں کے قاتل ہو۔ جب آپ نے زیادہ اس طرح سے اصرار کیا، عریضے پیش کیے، تو رب نے کہا الیاس تم کیا چاہتے ہو؟ تب الیاس علیہ السلام نے عرض کی مولا زمین پر 1 سال یا 2 سال یا 3 سال تک پانی نہ برسے، لوگ ترسے، اور اسے نبی کا مقام کیا ہے وہ سمجھ میں آئے، لوگوں کی عقل ٹھکانے آئے۔ تب رب نے ارشاد فرمایا الیاس یہ سارے میرے بندے ہیں، اگرچہ میری نافرمانی کرتے ہیں لیکن میں انہیں پیاسا نہیں مانوں گا، لیکن تم نبی جو ٹھہرے تم دعا کر رہے ہو تو تمہاری التجا رکھتے ہوئے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے خاطر لہذا تم جو چاہتے ہو وہ کیا جائے گا۔ یہاں بادشاہ کا بیٹا اتنا مریض ہے، الیاس علیہ السلام 7 سال کے بعد زمین پر تشریف لاتے اور ہاتھ لگاتے ہیں، کئی عرصے سے جو شہزادہ بیمار تھا فوراً شفا مل جاتی ہے۔ بادشاہ تو آپ کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، اس کے شہزادے کو اس کے وارث کو شفا ملی، لیکن بادشاہ کی دل اسی میں ہے کہ نہیں انہیں قتل کیا جائے۔ یہاں تک کہ الیاس علیہ السلام ساری قوم سے بیزار ہو کر آپ اب بد دعا نہیں کرتے، بس رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے مولا اب مجھے یہاں سے اٹھا لے۔ لہذا آپ نے الیسع علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، اور پھر رب کی قدرت سے ایک گھوڑا ہوا آسمان سے زمین پر آیا جو پروں کے سمیت اڑتا ہوا آ رہا ہے، آپ اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، جب چاہتے جب آپ آج بھی زمین پر تشریف لے آتے۔ تو یہ الیاس علیہ السلام۔ اب کل ذکر ہوا مصطفیٰ جان رحمت کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر، اور ابرہا، اچھا میں نے یہ کل عرض کیا تھا کہ ابرہا کا لشکر کہاں ٹھہرا تھا؟ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام وادی محصر ہے۔ آج بھی حاجیوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مینا سے مزدلفہ جب جاؤ اور وادی محصر آئے تو وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یا پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف آؤ تو وادی محصر جب آئے تیز قدمی سے چلو، کیونکہ یہ احاطہ وہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، بس اسی نسبت سے، اور کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن بس ابرہا کو جس زمین کے ٹکڑے پر وادی محصر پر عذاب الہی بابل کی شکل صورت میں نازل ہوا تھا، اس علاقے کو
اس کی نسبت کی وجہ سے حجاج کرام کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تیز قدم سے چلے جاؤ۔ اب رات جب آیا، عبد المطلب نے ملاقات کی اور ہاتھیوں کا سارا منظر آپ نے سنا مختصر انداز میں۔ ابرہہ نے جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو آتے دیکھا، حضرت عبد المطلب کا دبدبا ایسا تھا نور مصطفیٰ کے صدقے کہ ابرہہ تاب نہ لا سکا، اپنے بڑے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اشارہ کیا کہ جازم قالین بچھائی جائے۔ قالین بچھائی گئی، ابرہہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب کو بٹھایا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، گزشتہ کل تیرا ایک قاصد آیا تھا اور اس نے آ کر ہمیں دھمکی دی کہ بستی کو خالی کر دو، ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا تو کرنے آیا ہے، تو جو بھی کرنے آیا ہو، لیکن ہمارے جانور کو تیرے فوجیوں نے اغوا کیا ہے، چھپایا ہے، اس میں میرے 200 اونٹ ہیں، وہ دے دے۔ تو ابرہہ کہا عجیب بات ہے عبد المطلب، آپ کے روب اور دبدبا نے پہلے تو مجھے حیران اور پشیمان کر دیا، لیکن آپ کی اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسے روب و دبدبا کے مالک نہیں ہو جیسا مجھے نظر آیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا دیکھ تو کیا کرنے آیا ہے؟ کہا میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں۔ کہا کعبہ میری ملکیت نہیں۔ عبد المطلب نے کیا کہا؟ کعبہ میری ملکیت نہیں، ہاں وہ 200 اونٹ ہے نا اس کا مالک میں ہوں، میں کعبے کا مالک نہیں۔ اور سن، کعبے کو بچانے کے لیے میں تجھ جیسے گھٹیا سے کیا التجا کروں؟ میں کیوں نہ اسی سے التجا کروں جس کا کعبہ ہے؟ مجھے تجھ سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اونٹ میرے تو میں مانگنے آیا ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دے، باقی کعبہ جانے، کعبے کا مالک جانے اور تو جانے، فیصلہ ہو جائے گا۔ تجھ سے پہلے بھی بہت سی کوششیں کی گئی، لیکن خیر تیرا آنا بھی قیامت تک عبرت ہو جائے گا، تیرا یہ گھنونا کام قیامت تک لوگوں کے لیے انجام ہو جائے گا۔ لہذا ابرہہ نے کہا کہ بھائی ان کے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ جب عبد المطلب جانے لگے تو ابرہہ نے کہا کہ پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورا مکہ خالی کر دو، اگر آپ کے قبیلے میں سے یا مکہ کا کوئی انسان میرے سامنے آیا تو میں اسے بھی قتل کر دوں گا، میرا صرف مقصد ہے وہ کعبے کا جانا ہے۔ عبد المطلب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ تشریف لے آئے اور آ کر سارے مکہ والوں کو خانہ کعبہ کے پاس اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو رات ہو رہی ہے، جب صبح کا اجالا ہو یہ بستی پوری خالی کر دینا، ابرہہ آنے والا ہے کعبے کو ڈھانے کے لیے، یہ اس کی بدنیتی ہے لیکن فیصلہ کعبے کا رب فرمائے گا۔ اب جب صبح ہوئی سارے لوگ اپنے چرید پرند لے کر نکلنے لگے، لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس گئے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر سر رکھ دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا جس نور کے صدقے تو میری ہر وقت حفاظت فرماتا ہے، اس نور کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کعبے کی حفاظت فرما۔ اے رب یہ کعبے کو بنانے والا تیرا خلیل، تیرا جد امجد ابراہیم ہے، اسی ابراہیم کی تو نے آگ میں حفاظت فرمائی، اسی کے شہزادے اسماعیل کو ذبح ہونے سے تو نے حفاظت فرمایا، وہ سارے نبیوں کا صدقہ تجھے دے رہا ہوں، کعبے کی حفاظت مند بنا، حفاظت فرما، میں تیری بارگاہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا عبد المطلب اپنی پیشانی کعبے کی دیوار میں رگڑ رگڑ کر آنکھیں استوار کرتے ہیں، سورج اپنی توانائی کے ساتھ تپ رہا ہے، لیکن لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ عبد المطلب کی پیشانی سے ایسا نور بلند ہوا، کعبے کی چھت پر اس کا مرکز بنا، اور ایسا نور بلند ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی نظر آ رہی ہے، سورج کی روشنی بھی پھیکی نظر آنے لگی۔ سب لوگوں نے اپنی انگلیاں دندان میں چھپا لی اور کہا ابرہہ تو کیا، ابرہہ جیسے اس کے کتنے باپ بھی آ جائے کعبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جب سے عبد المطلب کی پیشانی سے یہ نور چمکتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمایا۔ اب سب لوگ چلے، یہاں پر عبد المطلب پیچھے مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھتے ہیں، یہاں عبد المطلب جیسے ہی کعبے کے احاطے سے باہر نکلتے آسمان سے پرندوں کی فوج آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا ذکر سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابابیل
छोटे छोटे परिंदे हैं और हर परिंदे के पास 3-3 कंकर है। मसूल का जो दाना होता है ना, उससे भी छोटा, उससे भी बारीक, दोनों पैर में एक एक और एक चोंच में। अल्लाह की कुदरत देखो, हर कंकरी पर मरने वाले का नाम लिखा है। इस छोटी सी कंकरी में नाम लिखना, ये भी अल्लाह की कुदरत है। और जिसके नाम की कंकरी है उसी पर गिरती है। किसी की इस जांग पर गिरती है, जांग को छेद कर, सवारी को विच्छेद कर जमीन में दाखिल हो जाती है और धुएं की तरह निकलती है। किसी के सर पर आती है, मसूर से भी छोटा दाना है, सर को, भेजे को, खोपड़े को चीरती हुई, गर्दन हल्क को चीरती हुई, सीने को चीरती हुई, जानवर को चीरती हुई जमीन में धंस जाती है। पूरा लश्कर तहस महस हो जाता है। अब्राहा की महमूद पर बैठा है, अब्राहा का भी नामो निशान खत्म होता है। लेकिन एक फौजी भागा, एक सिपाही भागा और भागकर बादशाह नज्जाशी के दरबार में गया। परेशान देखा सिपाही को, बादशाह नज्जाशी ने कहा क्या हुआ? कहा बादशाह नज्जाशी, आपको अब्राहा ने पहले ही कहा था ना कि अगर लोग यहाँ नहीं आएंगे यमन जो कलीसिया को देखने के लिए, तो मैं मक्का को, काबा शरीफ को उठा दूंगा। कलीसिया में ऐसी ऐसी हरकत हुई, कलीसिया को जलाया गया, अब्राहा आग बबूला हो गया। और अब्राहा का लश्कर जब खाने काबा को उठाने के लिए आगे बढ़ा, अल्लाह की कुदरत से छोटे छोटे परिंदे आए और उसकी हर चोंच में, उसकी चोंच में और पैरों में कंकरियां थी। न कोई तलवार, न कोई भाले, कुछ नहीं, बस कंकरियां गिरती है, सारा लश्कर इसको नाबूद हो गया। तो नज्जाशी बादशाह ने कहा परिंदा कैसा परिंदा था, कितना बड़ा परिंदा था? अभी ये बात हो रही है कि एक अबाबिल चिलचिलाता हुआ बादशाह के दरबार में उड़ने लगा। तो सिपाही कहता देखो ये रहा। तो नज्जाशी बादशाह खड़ा हो गया, कहा तो दिखाता, मुझे दिखा मत, ये तेरे मौत का परवाना लेकर आया है। तू भाग कर आया है, तू ही बचाए। और इसके पैर में मैं देख रहा हूं एक ही कंकरी है। सुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब परवाना तेरा सामने है, मौत का फरमान है। बस इतना कहना था कि वो परिंदा उड़ते हुआ उसी सिपाही के ऊपर आया और अपने पैर के पंजे से इस तरह कंकरी को छोड़ा। वो भी वही नज्जाशी बादशाह के दरबार में जमीन दोस्त हो गया। तो अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। अब फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक और ख्वाब देखते हैं। कभी जवानी हुई आपकी, देखा कि आप काबे के पास जहां हजरत अस्वद है वहां पर टेक लगाकर सोए थे। अचानक जब बेदार हुए तो क्या देखा कि आपके सर पर तेल भी लगा है, कंघी भी है, आपके जिस्म पर नया लिबास भी है और खुशबू तो हर वक्त आती थी, लेकिन आज अजीबोगरीब खुशबू आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हुए, आखिर क्या है? आप अपने चचा मुत्तलिब के पास गए, सारा वाकया सुनाया। तो काहिनों और जो वहां के लोग जो बातें बताते थे उनसे पूछा गया, तो लोगों ने कहा कि अब बस देर मत करो, अब्दुल मुत्तलिब का निकाह करो। अब्दुल मुत्तलिब की पहली शादी हुई, जिसका नाम जो है तबीहा था, उस औरत से आपका निकाह हुआ और आपका एक से ज्यादा बड़ा जनाब हारिस, उनकी विलादत हुई। यहाँ हजरत जनाब हारिस की विलादत हुई और कुछ अरसे के बाद फिर जो है ख्वाब देखा। आपको ख्वाब में हुक्म दिया जाता है कि बीर खोदो, यानी कुआं खोदो। आप सोचते किस कुएं खोदने की हुक्म दी जाती है। फिर जो है दूसरी रात ख्वाब देखा तो फिर ख्वाब में आया मुकद्दसा खोदो। दूसरी रात भी अजीबोगरीब ख्वाब। फिर तीसरी रात फिर कहा गया कि चश्मा खोदो। तो आपने पूछा कौन सा चश्मा खोदो? तब आपको एक इहादा, लोकेशन, जगह को ख्वाब में बताया गया कि यहां जाकर कुआं खोदो। अब ये क्या है? जिसे जमजम कहा जाता है। ये जमजम का कुआं जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाते तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त काबे के मुतवली थे। आपने जब पर्दा फरमाया तो आपके पोते या आपके शहजादे, जिसका नाम साबित था, वो मुतवली हुई। और जब जनाब साबित ने साल फरमाया तो उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम का ननीहाल कबीला बनी जुरहम, उन लोगों ने जबरदस्ती काबे का सारा निजाम अपने हाथों में ले लिया।
اب ہوا یہ کہ یہ قبیلہ اتنا ظلم و ستم کرنے لگا کہ کعبے کی جو آمدنی تھی اس میں سے اپنا ذاتی اخراجات نکالنے لگے، یعنی اپنی پرسنل خرچہ کرنے لگے کعبے کی چیزوں کو اور کعبے کی آمدنی کو۔ اب کچھ قبیلے کو یہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو برداشت نہ ہوا، لہذا قبیلہ بنی جرہم کو مکہ سے بھگا کر نکالا گیا۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو اس کا جو آخری متولی تھا اس نے کیا تھا، جاتے جاتے خانہ کعبہ میں 2 سونے کی ہرنی کے مجسمے تھے، اسے اٹھا کر اس میں ڈال دیے۔ کچھ ہتھیار جو انبیاء کرام کی نسبت سے یاد رکھی ہوئی تھی اسے بھی کچھ تلوار بھالے تھے اس میں ڈال دیے، اور بڑے بڑے پہاڑ ڈال کر کنویں کو آب زمزم جو کنواں زمزم کے پانی کا اسے ڈھانپ دیا۔ اب کسی کو یہ خیال بھی نہیں کہ اب کیا ہوگا، یہاں تک کہ صدیاں گزری۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے پھر کچھ لوگ مکہ میں آباد ہوئے، متولی ہوئے، لیکن انہیں وہ بات یاد رہی کہ زمزم کا جو ہوا تھا ہمارے جد امجد اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے جو پانی ظاہر ہوا، لوگ اسے یادداشت نہ رکھ سکے، بھول گئے۔ یہاں تک کہ یہ زمانہ آ گیا ہاشمی شہزادے عبد المطلب کے والد، ان کا جو زمانہ ہے، اب کوئی وہ زمزم کے تعلق سے کوئی توجہ ہی نہیں، لیکن مسجد خداوندی چاہتی ہے کہ یہ کام عبد المطلب کے ہاتھوں سے، لہٰذا عبد المطلب کو حکم دیا اور حضرت عبد المطلب اس جگہ پر آئے۔ حقیقت میں اس جگہ وہاں پر 2 بت تھے جس کی مکہ کے کچھ قبیلے پوجا کرتے تھے۔ اب حضرت عبد المطلب نے بتوں کو ہٹا کر کنواں کھودنا چاہا تو نوبت آ گئی کہ جھگڑا اور فساد ہو جائے۔ عبد المطلب تو نرم دل کے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں میری بات غلط لگی ہو تو تم پھر بعد میں جو فیصلہ کرنا ہو تو کرنا، لیکن میں کہتا ہوں یہاں پانی کا کنواں ہے اور اس میں کچھ چیزیں بھی ہیں، اگر تم مانو تو صحیح ہے، مجھے کھودنے کا موقع دو۔ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کو کھودنا ہے تو کھودو۔ کوئی قبیلہ آپ کی ساتھ اس میں حصہ نہیں لیتا۔ آپ ہے اور آپ کے بڑے شہزادے جناب حارث کنواں کھودنا شروع کرتے، ہتھوڑا، کلہاڑا، اوزار جو بھی ہتھیار تھے آپ اپنے ہاتھوں سے لگاتے جاتے ہیں کام، اور حارث اپنے ہاتھوں سے گرد یعنی دھول اٹھاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پتھر آئے، پتھر کو ہٹایا، سارے ہتھیار اوزار جو ڈالے گئے تھے وہ ایک کے بعد نکلنے لگے۔ اس کے بعد سونے کی 2 ہرنی کی مجسمے تھے وہ بھی نکلے، جب اس کو ہٹایا تو زمزم کا پھوارا چھوٹ اٹھا۔ جب عبد المطلب نے یہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، مجھے 1 شہزادہ دیا ہے، اگر مجھے 10 شہزادے دے گا تو ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اب حارث کی جو والدہ تھی ان کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کم سے کم 5 نکاح کیا، اس سے آپ کے 10 شہزادے اور 6 شہزادیاں ہوئی، اور اسی 10 میں سب سے آخر میں ہمارے حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی، آپ کا حسن تو بہت عروج پر تھا، کیوں نہ ہو پیشانی پر نور مصطفیٰ ہے، اور وہیں سے تو حضور دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ جب دنیا میں آئے پورے یہودیت تھر تھرانے لگی۔ اب یہ میٹر بھی آپ نے سنا ہے غالباً کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت میں جو چھپا دیے گئے اور پھر آگ چلائی گئی، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا تو آپ کے جبے مبارک پر آپ کے خون پاک کے چند قطرے اڑے تھے، اور یہودی نے اسے سنبھال کر رکھا۔ بہت کوشش کی گئی کہ خون کے دھبے دھو دیے جائے تاکہ صاف اور شفاف جبہ یحییٰ علیہ السلام کا ہو جائے۔ بہت کوشش کی گئی لیکن کسی سے بھی وہ خون کے دھبے نکلے نہیں۔ بڑے بڑے یہودی پادری تھے، ان لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، تب جا کر پتا چلا کہ جب نبی کے والد دنیا میں تشریف لائیں گے خود بخود یحییٰ علیہ السلام کے خون بابرکت کے جو دھبے، جو قطرات جبے میں لگے ہیں وہ تازہ ہو کر زمین میں ٹپک جائیں گے۔ اب لوگوں کو انتظار تھا، اب حسد بھی ہوئی
یہاں تک تو یہودی جو بنی اسرائیل میں نبوت چلی تھی اب اسماعیل میں جائے گی، لوگ ہمارے ہاتھ نہ چومیں گے، لوگ ہمارے ہدیے نہ دیں گے، لوگ عزت اور اکرام نہیں کریں گے. ایک یہ بھی ان کو حسد تھی. لیکن جب یہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی اور وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جبے پر جو خون کے دھبے تھے وہ تازہ ہوئے اور بہنے لگے، زمین پر ٹپکنے لگے. گویا خدا کی قدرت ایک یہ بھی انہیں درس دے رہی ہے کہ دیکھو یحییٰ علیہ السلام کے خون کے دھبوں کو تم نہیں نکال سکے، لیکن نبی کے والد کی آمد اور خون کے دھبے نکل گئے. اگر آج بھی تم نبی کا دامن پکڑ لو، تمہارے باپ دادا نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں نہیں دی جائے. آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مان جاؤ. یعنی حضرت عبداللہ کی آمد نے حضرت یحییٰ کے جبے کو کیسا پاک اور صاف کر دیا کہ خون کے قطرات غائب ہو گئے، دھبے غائب ہو گئے. تو اسی طرح آج تم بھی نبی کا دامن پکڑ لو تو تمہارے باپ دادا نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں نہیں ہوگی. اس نقش قدم پر تم نہ چلو ورنہ وہ تو ڈوبے تمہیں بھی لے کر ڈوبیں گے. لہٰذا حضرت عبداللہ 18 سال کے ہوئے تو پھر حضرت عبدالمطلب آپ نے عبد المطلب قربانی کرو تو صبح اٹھ کر ایک بھیڑ کو قربان کیا اور لٹایا، جتنے غریب مسکین تھے سب کو کھلایا. پھر رات کو خواب آیا عبد المطلب اس سے بڑی قربانی کرو، تو آپ نے گائے یا بیل کی قربانی. پھر تیسرے دن خواب آیا عبد المطلب اس سے بھی بڑی قربانی کرو، تیسرے دن آپ نے اونٹ کی قربانی کی. پھر چوتھے دن خواب آیا عبد المطلب اس سے بھی بڑی قربانی کرو. تب عبد المطلب نے خواب میں کہا کہ اب اس سے بڑی قربانی کون سی؟ تب خواب میں کہا گیا یاد کرو جب زمزم کے پانی کنویں کو کھود رہے تھے تب رب کی بارگاہ میں کیا منت مانی تھی، اللہ اگر 10 بیٹے دے گا تو ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا، کیا بھول گئے؟ وہ وقت آ گیا. عبد المطلب صبح اٹھے پریشان ہوئے کہ اب کس شہزادے کو قربان کرو اور کس طرح شہزادوں کو بتاؤ. دیکھو یہ نبی آنے سے پہلے بھی کس طرح فیصلہ کر رہے ہیں، اس میں ایک نقطہ ہے بہت بڑا. نبی کی رحمت نبی کے آنے سے پہلے بھی ظاہر ہو رہی ہے. لہذا اپنے 10 شہزادوں کو مکہ خانہ کعبہ کے پاس اکٹھا کیا اور سارا واقعہ سنایا. عبد المطلب سوچتے کہ کون آئے گا، لیکن یہ اللہ کی قدرت کہ آپ کے 10 شہزادے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے. کعبہ حضور آپ جس کو چاہو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ کعبے کا رب کرے گا. لہذا کا کیا کیا جائے گا؟ کا قرآن اندازی ہوگی. اس زمانے میں جس بھی اعتبار سے قرآن اندازی ہو، قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حسین و جمیل تھے، آپ کے نور نظر تھے، 10 میں سب سے زیادہ آپ کے پیارے تھے. لیکن اب فرمان ہے قربان کرنا ہی ہے تو رب کے حکم کے آڑے یہ اولاد کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ عبد المطلب کا بھی عقیدہ تھا. فوراً حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی. جس طرح حضرت ابراہیم اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے چلے، آج یہ بھی شہزادے چلے حضرت عبد المطلب. جیسے ہی چلے جا رہے تھے تو آپ کے قربا اور آپ کے قبیلے کے لوگ آئے. عبد المطلب اگر آج قربان کر رہے ہو تو 2 بات یاد رکھنا. ایک تو یہ شہزادے بہت حسین و جمیل ہے، سب کے دلوں کو پا رہے، ہر دل عزیز ہے، ہم قربان نہیں کر رہے. اور لوگوں نے کہا اگر آج تم نے قربان کر دیا تو ایک پرتھا اور رسم چلے گی، لوگ اپنے بیٹوں کو قربان کریں کیونکہ تم ٹھہرے سردار مکہ، تم ٹھہرے کعبے کے متولی، اور تم جو کرو وہ پھر پرجا بھی کرے گی. تو اب سوچو کتنے بچوں کو قتل کیا جائے گا. دیکھو یہاں نبی کا ذریعہ کرم نبی کے آنے سے پہلے بھی جوش مار رہا ہے. نبی کس طرح فیصلہ کر رہے تھے وہ. عبد المطلب نے کہا کہ میں اگر قربان کروں گا تو پھر تم لوگ بھی قربان کرو گے. کہا اگر آپ نے یہ رسم کر دی تو پھر یہ رسم سب کو اپنانی پڑے گی. تو عبد المطلب نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا دیکھو بہت سے لوگ ہیں جو خواب کی تعبیر نکالتے کاہنی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ جنات وغیرہ اڑ کر آسمانوں میں جاتے اور فرشتوں کی باتوں کو سن کر ان کاہنوں کو آ کر بتا دیتے. لیکن جب مصطفیٰ تشریف لائے سب دروازے بند ہو گئے. اب کسی کی طاقت نہیں کہ وہاں کی بات یہاں لے آئے، تنہا مصطفیٰ کی طاقت ہے. تو لوگ گئے
काहिना के पास एक औरत थी जो बहुत अच्छे फैसले उस वक्त करती थी। तो अब्दुल मुत्तलिब और कुछ मक्का के बड़े बड़े सरदार गए और सारा मंजर रखा। तो काहिना ने कहा कि बात तो बहुत पेचीदा है, बच्चे की कुर्बानी का सवाल है, मैं ऐसे तो फैसला नहीं करूंगी, लिहाजा एक काम करो, कल आना, मैं रात को अपने माते जो है उसके साथ ये मसले पर मशवरा कर लूं। लिहाजा दूसरे दिन सुबह अब्दुल मुत्तलिब अपने शहजादे को लेकर और मक्का के कुरैश सरदारों को लेकर पहुंचे। तो काहिना ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे वहां कोई किसी का कत्ल करे, नाहक कत्ल करे, तो उसकी दियत क्या ली जाती है? तो मक्का वालों ने कहा हमारे ये दियत ये है कि 10 ऊंट दे दे। जिसने कत्ल किया है तो वो कत्ल करने वाला जिसको कत्ल किया है उसके घर वाले को 10 ऊंट दे दे। तो काइना ने कहा एक काम करो, चले जाओ, काबे के पास बैठकर एक तरफ 10 ऊंटों को खड़े रखना और एक तरफ अब्दुल्ला को खड़े रखना और फिर कुर्रा अंदाजी करते रहना। जब जब अब्दुल्ला का नाम निकले ऊंट को बढ़ाते रहना। अब्दुल्ला का नाम आए 10 ऊंट, फिर अब्दुल्ला का नाम आए तो फिर 10 ऊंट। आज तक कत्ल करना इन लोगों को आसान था, लेकिन अब देखो नबी का नूर फैसला कर रहा है। रखा गया एक तरफ 10 ऊंटों को खड़ा और एक तरफ अब्दुल्ला। कुर्रा अंदाजी हुई, पहली मर्तबा अब्दुल्ला का नाम निकला, 10 ऊंट लिख लिया। फिर कुर्रा अंदाजी हुई, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम, फिर 10 वाले 20 हो गए, 20 हो गए। फिर कुर्रांदाजी हुई, फिर अब्दुल्ला का नाम, यहां तक के तकरीबन 10 मर्तबा कुर्रांदाजी हुई और 10 मर्तबा हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता। तो कितने ऊंट हो गए? 100 ऊंट हो गए। अब 11वीं मर्तबा जब कुर्रांदाजी होती है तो अब ऊंट का नाम निकलता है। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपके शहजादे बच गए। कहा क्या हुआ? कहा 10 मर्तबा कुर्रांदाजी हुई तो अब्दुल्ला का नाम निकला, अब 10 मर्तबा 10 ऊंट बढ़ा दिए, 100 ऊंट हो गए। अब 11वीं मर्तबा जब कुर्रांदाजी हुई तो ऊंट के नाम निकले। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अरे अजीब बात है, 10 मर्तबा मेरे शहजादे का नाम और 11वीं मर्तबा ऊंट का नाम, ऐसे में नहीं मानूंगा। क्या कहा? ऐसे में फैसला तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक लगातार 3 मर्तबा ऊंट का नाम नहीं निकलेगा तब तक ये फैसला नहीं माना जाएगा। लिहाजा 12वीं मर्तबा भी कुर्रांदाजी हुई तो ऊंट का नाम, 13वीं मर्तबा भी कुर्रांदाजी हुई तो ऊंट का नाम। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने 130 ऊंटों को राह खुदा में ज़बह किया और पूरे ऊंट का गोश्त मक्का में तकसीम किया और फिर सारे मक्का वालों को बुलाकर कहा जब मैं बच्चे को ले जा रहा था तब तुमने क्या कहा था? देखो अब्दुल मुत्तलिब की जात वो है कि सबसे पहले अगर मक्का की सरजमीन पर सबसे पहले गारे हीरा में किसी ने एहतिकाफ किया होना तो अब्दुल मुत्तलिब। पूरा रमजान का महीना आप चले जाते गारे हीरा में और वहां रहकर अपने एतबार से खुदा की इबादत करते। नरम दिल के, ये खूने नाक तो बिल्कुल आप पसंद नहीं करते थे। तो आपने कहा मक्का वालों जब मैं अपने शहजादे को लेकर जा रहा था तो कुछ लोगों ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा था कि इसे कत्ल मत करो, इसे शहीद मत करो, इसे कुर्बान मत करो। और कुछ लोगों ने अपने शहजादे को बचाने के लिए कहा था कि अगर तुम अपने शहजादे को कुर्बान करोगे तो एक रस्म हो जाएगी कि सबको अपने शहजादों को कुर्बान करना पड़ेगा। तो मेरे शहजादे को बचाने के लिए 100 ऊंट अदा किए, यानी खूने नाहक अब 10 ऊंट में नहीं चलेगा। अब कोई खूने नाहक करेगा तो 100 ऊंट देने पड़ेंगे। यानी मुस्तफा जाने रहमत के नूरे पाक ने किस तरह इंसाफ फरमाया, क्योंकि आज तक खून आसान होता, खून करते थे, 10 ऊंट बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ मुस्तफा जाने रहमत के नूरे पाक ने ऐसा फैसला कर दिया कि अब 10 ऊंट से काम नहीं करे चलेगा, खून करोगे तो 100 ऊंट देना पड़ेगा। तारीख गवाह है उस दिन से कभी मक्का में खून हुआ ही। मुस्तफा के नूर ने कैसा रहमत भरा फैसला कर दिया। हजरत अब्दुल्ला की ये जब बात मशहूर हुई, अब आपका नूर और खिल उठा। जो भी औरत देखती आपके शादी के लिए जुस्तजूई और इल्तिजाए पेश करती, लेकिन मस्जिद खुदाबंदी हजरत आमीना का इंतखाब कर चुकी है। अब इंशाअल्लाह आगे क्या हुआ और नूर खुदाबंदी नूर मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाना, कल की मुलाकात में इंशाअल्लाह। अब सुनिए पहला मसला। देखिए कल अकायद के ताल्लुक से हुआ था, इंशाअल्लाह पूरी आपको बता ही देता हूं। आज कुछ फराइज
نماز کی شرطوں کے تعلق سے. پھر انشاءاللہ سب کے متعلق, امامت کے متعلق, مقتدیوں کے متعلق, سجدہ سہو کے متعلق, مسافر کی نماز کے متعلق اور مسجد کے احکام کے مطابق ان پوری آج تیسری ہے, بچی 7 ہے. جو مسائل بیان کرتے ہیں وہ 10 شب تک 10 محفل میں, اب 7 بچی ہے, اس میں یہ سارے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے. آج سنیے, نماز کے فرائض اور شرائط تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گے ہی, نہ ہو تو یاد کر لیجئے گا. کتنی شرطیں ہیں, کتنے نماز کے فرائض ہیں. آپ غالباً 11ویں شریف یا 2 سال پہلے 12ویں شریف یاد کر چکے ہو, کل اصطلاحات بھی یاد کروائی تھی, تو وہ پھر باسی روٹی کی طرح سینک لینا اور تازہ یاد کر لینا. اب سنیے, فرض 2 قسم کے. فرض اس کو کہتے ہیں جس کو ادا کیے بغیر عبادت ہوتی ہی نہیں. فرض کی 2 قسم ہیں, ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. آج ہم لوگوں نے کفایہ کو عین کا درجہ دے دیا اور عین کی طرف کوئی توجہ نہیں. نمبر 2 سنیے, فرض عین کسے کہتے ہیں؟ از روئے سرکار اس کی ویاخیا سن لیجیے. ہر مکلف کے ذمہ انفرادی طور سے اس طرح لازم ہے کہ ایک کے کرنے سے دوسرے کے ذمے ساقط نہیں ہوگی. اپنی بھاشا میں سیدھی سادھی سن لیجیے. فرض عین وہ ہے, ہر انسان پر جو فرض ہے اس کو اپنے ہی ادا کرنا ہے, دوسرے کے کرنے سے ادا نہیں ہوگا. کہ اس نے کر لیا میری طرف سے تو ادا ہو گئی, نہیں. تو فرض عین جس کو ذاتی طور پر ہر فرد, ہر مکلف عاقل بالغ جو شرط ہوتی ہے اسے مکلف کہا جاتا ہے. اس کو ادا کرنا ضروری ہے, جیسے کہ نماز اور روزہ. کوئی یہ کہے کہ میں رمضان کے روزے تیری طرف سے رکھ لیتا ہوں تو یہ محال ہے, نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ تمہارا رمضان کی نماز میں تیری طرف سے پڑھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا, تو بولیے نہیں ہو سکتا. تو اسے فرض عین کہتے ہیں جو ذاتی طور پر ہر مکلف پر فرض. نمبر 3 فرض کفایہ. فرض کفایہ جس کا بجا لانا تمام مسلمانوں پر اس طرح لازم ہو کہ بعض کے بجا لانے سے باقی حضرات کے ذمے ساقط. فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر کچھ نے کر لیا تو سب کے ذمہ ساقط. مثال کے طور پر نماز جنازہ, اللہ سب کی عمر برکت ہے. مثال کے طور پر کہ بستی میں کوئی میت ہو گئی, تو اگر ایک بندے نے بھی نماز پڑھ لی تو ساری بستی سے بری ذمہ ہو گئی, لیکن کسی نے نہیں پڑھی تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے. آج الٹا ہے. فرض کفایہ زور سے رات کو آواز کرتے نماز جنازہ فرض کفایہ. کتنا ہم نے اس کو فرض عین سے بھی نہیں جائیں گے بابو تو بڑی زندگی بھر کی بات رہ جائے گی کہ اپنے یہاں آئے تھے ہم اس کے یہاں نہیں گئے. تو اب اندازہ لگاؤ فرض کفایہ ادا کرنے میں ہم یہ بہانہ نکالتے, حالانکہ یہ بہانہ ہو گیا, اس میں پھر ثواب بھی نہیں ملتا. ہاں ماشاء اللہ کچھ لوگ ثواب کی نیت سے بھی جاتے, لیکن یہ نیت کر کے جاؤ گے کہ صاحب کھانا حاضری پورے گا اور ہماری غیر حاضری ہوگی, پھر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں میت ہوگی تو یہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے, تو یہ ایک رسم عبادت ہو گئی. پھر وہ خالی نچوڑے کپڑے دے سکتے. تو پھر فرض ہے تو وہاں حساب دینا ہے. یہاں فرض کفایہ کے لیے پوری زندگی بعد رہ جائے گی, تو یہ زندگی تو فانی ہے, کچھ سال کی گنتی کی ہے, 60-70 سال ہو گئے تو 100 سال موکلے رہ کر گزار لیں گے. لیکن وہ حقیقت کی زندگی ہے, آخرت کی زندگی, وہاں فرض عین کا اکیلا حساب ہوگا. تب کیا کہو گے, یہ تو رہ گئے, یہ بات ہوگی. تو آج فرض کفایہ کو اتنا درجہ دے دیا کہ فرض عین سے بھی اوورٹیک ہو گئی. اللہ ہم سب کو فرض عین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 4, اچھا نماز حضور کو کتنی پیاری ہے. حضور کو نماز بہت پیاری ہے. فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی. نماز کے اندر میری آنکھوں کا سکون ہے, ٹھنڈک ہے.
حضور نے سب سے پہلے دو شنبہ کے دن نماز پڑھی، دو شنبہ کے دن۔ اب اس میں زیادہ تر یہ روایت ہے کہ حضور پر جو نماز شریعت کا حکم لگتا ہے، یعنی فرض جو نماز ہوئی وہ پہلی نماز دو شنبہ کے دن۔ حالانکہ معراج کی رات جو نماز فرض ہوئی وہ تو حضور پڑھتے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی حضور اسی طرح 5 وقت کی نماز اور تہجد کی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ 5 وقت کی نماز، اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، کس کس نبیوں کی یاد سما کر لائیے۔ فجر حضرت آدم علیہ السلام، ظہر بولتے جائیے یاد ہو، دیکھو ظہر کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عصر حضرت یونس علیہ السلام۔ مغرب، ارے یار سلاست و سلاست کا واقعہ ہے بہت مشہور، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ کون؟ بولو بولیے یار، تم تو بولیے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی یاد سمائیے۔ تو یہ پانچوں نبی، پانچوں نمازوں میں کسی نہ کسی نبی کی یاد سمائیے۔ تو حضور تو معراج کی رات یعنی جب نماز فرض ہوئی اس سے پہلے بھی اسی طرح دستور کے مطابق پڑھا کرتے تھے جس طرح فرض ہونے کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، حضور کے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ حضور کی نماز پڑھنے کے بعد امتیوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا سر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے کہا، اور پھر مولا المسلمین، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا نے سب سے پہلے نماز پڑھی۔ صرف نعرہ حیدری لگا لینا اور مولم کو یا علی یا علی کر لینا یہ محبت نہیں ہے۔ علی کو پوچھو کیا محبوب تھا، جس سے محبت کرو تو وہی کام کرو جو اسے محسوس ہو۔ ہم آپس میں محبت کرتے تو میں وہ کام نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ حتی امکان کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نہ، ہاں لیکن شریعت کے خلاف ہو تو بھی بتا دیا جائے گا، اور آپ وہ کام نہ کرو گے جس سے مسجد کے امام یا پیر صاحب ناراض ہو جائے۔ تو علی علی کرتے ہو تو علی کو کیا پسند ہے؟ فرماتے 3 چیز۔ گرمی کا روزہ رکھیں کبھی، جمانے کی عبادت کی ہے ہم نے کبھی، ٹھنڈی میں فجر کی نماز کا وضو کیا ہے کبھی ہم نے مسلمانوں؟ سوچو، یہ محبت کا دعویٰ تو پھر وہ ڈال داغی جیسا ہو گئے، تب تک ہلتا رہے گا، جنون آئے گا، پھر وہی ٹھنڈا ہوئے گا تو جم جائے گا۔ تو یہ محبت نہیں، محبت جس سے کرو تو وہی کام کرو جو اس کو ان کو محبوب ہو۔ تو حضور نے سب سے پہلے نماز دو شنبہ کو پڑھی۔ حضور کے بعد امت میں سب سے پہلے سر حضرت ام المومنین خدیجہ کو، اور مردوں میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو۔ نمبر 5 نماز کے فرائض، نمبر 6 نماز کے شرائط، نمبر 7 ستر عورت ہر حال میں واجب ہے۔ اچھا اب بات لمبی ہو جائے گی۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو۔ نمبر 8 مرد کے لیے ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا، یعنی یہ ستر عورت ہے۔ ستر یعنی حصہ، عورت یعنی چھپانا، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا۔ تو مرد کے لیے جو چھپانے کا جسم میں جو اعضاء ہے وہ ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناک شامل نہیں گھٹنے شامل ہے۔ نمبر 9 نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں، میں بھی کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں کہ فل فور آپ کو جواب دے دو۔ اگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو آپ ایسا بات شرمائے مت، پوچھیے، اور کہو گے تو ایسا تو بیان بھی ہوگا کہ لوگوں کو بتایا جائے تو سب کو اس میں میرا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو۔ گھبرائے مت، یہ نہیں کہ بس میں اپنی مرضی سے بیان کروں۔ آپ بھی کبھی کچھ مشورہ دیتے رہیے کہ یہ بیان ہو تو اچھا ہے، جس کی ضرورت ہو، آپ کو جو ضرورت ہو آپ کو معلوم ہے، مجھے جو ضرورت رہتی ہے، مجھے جو پسند ہوتا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ نماز کی نیت کے لیے عربی زبان کی تخصیص نہیں، کسی بھی زبان میں نیت کر سکتا ہے، البتہ عربی میں افضل ہے۔ دیکھیے نیت، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نیت کا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کسی کو تھپڑ مارو اور دل میں نیت کر لو بدلہ لینے کی تھی تو پھر وہ باقی بھائی میں تو تجھے شاباشی دیتا ہوں، تو پھر وہ نیت پر دار و مدار، مارنا دار و مدار نہیں رہے گا، نیت۔ تو نیت زبان سے
मुस्तहब है। मिसाल के तौर पर ये भी बयान हो चुका है, आप जोर की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे, नमाज पढ़ते वक्त आपने जबान से असर बोल दिया, घबराना मत, जोर की नमाज हो गई। क्योंकि आप घर से निकले थे तो क्या नियत थी कि चलो जोर की आजान हो रही है, नमाज पढ़ो, तो ये आपकी नमाज की नियत हो गई। अब जबान से असर निकले कि ईसा निकले कि फजर निकले, कुछ भी निकले, नमाज आपकी जोर ही की अदा होगी। अच्छा, नमाज की नियत जबान से मुस्तहब है, अफजल है, करो। अब इसमें अरबी ज़बान का ही तखसीस, यानी खास ये नहीं कि अरबी से ही करो, नवैतु अन उसल्ली अर्बा रकातिन वगैरह वगैरह। गुजराती में भी कर सकते हो, ये अल्लाह नियत करूं छू आ रकात आ नमाज। कच्छी में भी कर सकते हो, अल्लाह नियत करा तो 4 रकात जोहर दी असर दी, किसी भी जबान में कर सकते हो, लेकिन अरबी में करना अफजल है। नंबर 10, मुक्तदी ने बनियत इब्तिदा ये नियत की कि इमाम की नमाज वही मेरी नमाज, तो ये जायज है। शॉर्टकट वाली नियत भी कर सकते हो। क्या नमाज नियत? इमाम की नमाज मेरी नमाज, तो ये नियत जायज है। लेकिन ये नहीं नियत करना हो इमाम की नियत मेरी नियत, ये बहुत फर्क हो जाएगा। कभी कभी जनाजे की नमाज में सिलाते नियत, और नियत कर लो इमाम की नियत हो मेरी नियत। भाई इमाम वो नहीं कहता इब्तदईतु बिहाज़ल इमाम, वो मुक्तदी को कहना रहता है। पीछे इस इमाम के कौन कहता है? मुक्तदी क्या कहेगा? मैयत के पीछे, मस्जिद की दीवार के पीछे, वो तो अपनी ही जाती नियत करेगा। तो अब मुक्तदी ये ना कहे इमाम की नियत मेरी नियत, तो ये नियत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इमाम की नमाज मेरी नमाज, तो ये जायज। नंबर 11, अगर किसी की फर्ज नमाज कज़ा हो गई हो और वो कज़ा पढ़ता हो, तो कज़ा नमाज पढ़ते वक्त दिन और नमाज का तयन करना जरूरी है। देखो ये मसला मुझे कुछ दिन पहले एक साहब ने पूछा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 वक्त की नमाज है, तो दिल में ख्याल हुआ कि वो मसला बता दिया जाए तो सबको उसका फायदा भी हो, मेरे इल्म में भी इजाफा हो, उनको भी पता चले। अगर किसी की फर्ज नमाज कज़ा हो गई और वो कज़ा पढ़ता हो, तो नमाज कज़ा पढ़ते वक्त और दिन का तयन करे। यानी मिसाल के तौर पर समझ लो, मिसाल दे रहा हूं, जुमेरात गुरुवार को जोहर की नमाज कज़ा हो गई, आप कहीं थे सफर वगैरह में जाओ, अब आपको इतवार या शनिचर को याद आया कि मेरी जोहर की नमाज जुमेरात की छूट गई। अब आप शनिचर या इतवार की पढ़ोगे, कज़ा नमाज जब पढ़ोगे तो ये नियत करोगे कि नियत की मैंने नमाज जोहर कज़ा जुमेरात के दिन की। अच्छा, अब बहुत ऐसे भी होते हैं जिनकी कई नमाज होती है, जिसमें कज़ाए नमाज होती है, कज़ाए उम्र पढ़ते हैं, उसमें अब दिन तो याद रहता नहीं कि कौन से दिन की, तो ये बात सुन लीजिए। और अगर किसी के जिम्मे बहुत सी नमाजें बाकी है, अगर किसी के जिम्मे बहुत सी नमाजें बाकी है कज़ा, तो दिन और तारीख भी याद ना हो, ये फतवा रज़विया से है, दिन और तारीख भी ना हो, तो उसके लिए नियत का आसान तरीका ये है कि वो ये नियत कर ले, सब में पहली या सब में पिछली जोहर की नमाज। बस वो तो मालूम होगा कि कज़ा पढ़ता हो कि किस वक्त की पढ़ता हो, जोहर की पढ़ता हो या असर की पढ़ता हो। यहाँ अब आपको दिन मुतय्यन नहीं करना, सोमवार की पढ़ता हो कि मंगल की पढ़ता हो, बुध की पढ़ता हो, जुमेरात की पढ़ता हो, कुछ नहीं। कज़ा नमाज बहुत सी, जब कज़ा उम्री पढ़ो तो आसान शरीयत एक तरीका दे देगा, इतना तरीका आसान, पर तुम पढ़ो तो सही, ये कहती हैं पढ़ो, इतना आसान कर दिया जाता है। क्या कहो कि सब में पहली, या सब में पहली कहो, या सब में पिछली। जोहर की कज़ा पढ़ते हो, जैसे उम्र की जोहर की नमाज कहीं कज़ा हुई है तो अब ये पढ़ते हो तो नियत की मैंने नमाज जोहर तो सब में पहली या सब में पिछली, जो मेरे जिम्मे बाकी है उसकी नियत करता हूं, तो आपकी वो नमाज कज़ा अदा हो जाएगी। अब आखिरी बात, 12वां मसला, अगर मुक्तदी ने ये नियत की कि मैं ज़ैद की इब्तिदा करता हूं, बाद में मालूम हुआ कि इमाम साहब बकर निकले, यहाँ तो पहली सब भरी होती है तो मालूम हो जाता है कोई कदर। देखिए सब में बहुत सुस्ती होती है सब बनाने में, और ये सब के ताल्लुक में बयान होगा, रखे जाए वही तो आप थोड़ा तलब करें कि पहली सब वालों के लिए हुजूर ने क्या किया, इंशाअल्लाह बयान होगा। तो कभी ऐसा होता है कि मस्जिद भरी हो, जुमा के अलावा देखा जाए तो वो सबे बारात मगरिब की नमाज में आ जाता है, मस्जिद भरी हुई हो, वो पीछे किसी ने नियत कर ली कि इमाम साहब जैसे कि ज़ैद, मौलाना ज़ैद के पीछे नियत करता हूं, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने कह दिया कि मैं नियत करता हूं इमाम ज़ैद के पीछे,
لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ امام زید نہیں تھا، بکر تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر امام نے کہہ دیا کہ میں زید کا امام نہیں ہوں، امام نے دیکھ لیا کہ زید نماز میں، اگر امام نے کر لیا کہ میں زید کا امام نہیں ہوں اور زید اقتدا کر رہا ہے اس پیچھے اس امام کے، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ مقتدی کو تعین فکس کرنا کہ فلاں امام کے پیچھے نیت کرتا اور نام لے کر، اور پھر اگر امام کوئی دوسرا نکلا، وہ نکلا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر دوسرا نکلا تو نماز ابتدائی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق رفیق